بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر کی رات کا رزق کا طوفانی عمل۔ اگر دولت چاہیے تو جلدی سے یہ وظیفہ کر لینا، کوئی بدقسمت ہی ہوگا جو یہ عمل چھوڑ دے گا۔ یہ عمل آپ کو شب قدر سے پہلے بتا رہے ہیں، پھر نہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں چلا۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت حامل رات ہے۔ اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں۔ دو نقطے: جس شخص کی یہ ایک رات عبادت میں گزری، اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزار دیا، اور 83 برس کا زمانہ کم از کم ہے۔ خیر من الف شہر کہہ کر اس امر کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم جتنا زیادہ اجر عطا فرمانا چاہے گا عطا فرما دے گا۔ اس اجر کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو تمام فیصلے فرما لیتا ہے، اور چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سال کی تقدیر و فیصلے کا قلمدان فرشتوں کو سونپا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ میرے بھائیو، شب قدر کو اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ کے پاس بہت زیادہ دولت آ جائے، بہت زیادہ پیسہ آ جائے، رشتہ داروں میں سب سے زیادہ امیر آپ ہوں، تو اس وظیفے کو جلدی جلدی کر لو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بدقسمت ہی ہوگا جو یہ عمل چھوڑ دے گا، کیونکہ اس عمل کے کر لینے سے، اس وظیفے کے کر لینے سے کبھی آپ کے پاس ادھر سے پیسے آئیں گے، کبھی ادھر سے پیسے آئیں گے، آپ کے پاس دولت کبھی ختم نہیں ہوگی، آپ کی نسلیں بھی دولت سے مالا مال ہو جائیں گی۔ میرے بھائیو، آپ کو پتہ ہے ماہ رمضان کی جو 27ویں رات ہوتی ہے، جس کو شب قدر کہتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اس رات کو اللہ کا ذکر کریں۔ بہت ہی فضیلت والے یہ دن ہیں، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ دن نصیب کیے ہیں، کیونکہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے، وہ اپنے نامہ اعمال میں ایک نیکی بھی خود بڑھا نہیں سکتا۔ اس لیے اس وقت کو غنیمت جانیں، اپنے اللہ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگ لیں۔ اس عمل کا کیا طریقہ کار ہے، اس وظیفے کا کیا طریقہ کار ہے، اس کے لیے آپ کو پوری ویڈیو دیکھنی پڑے گی۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس بے حساب رزق ہو، اس کے پاس بہت زیادہ دولت ہو، تو یہ شب قدر کی رات کا یہ عمل ہے۔ میرے بھائیو، ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ پیسہ آ جائے، دولت آ جائے، اور بہت جلد آ جائے، اور اس کا اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں میں ایک خاص نام ہو، اور ساتھ ساتھ وہ اپنی زندگی بہترین طریقے سے گزار سکے۔ لیکن جس طرح آج کل مہنگائی ہے، ہر بندہ مشکلات کا شکار ہے، ہر بندہ اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ اتنی مہنگائی کے باوجود بھی وہ لاکھوں کا، کروڑوں کا مالک بن جائے۔ تو میرے بھائیو، یہ جو عمل آج آپ کو میں بتاؤں گا، اس عمل کو آپ لوگ کر لیں گے نہ، تو یہ جو وظیفہ ہے یہ دولت کو بہت جلد آپ کے پاس لے آتا ہے۔ اس عمل کے بعد جو دولت ہوتی ہے وہ عاشق ہو جاتی ہے۔ انسان کے پاس سے کبھی پیسہ ختم نہیں ہوتا، اور پیسہ ایک ایسی چیز ہے، دولت ایک ایسی چیز ہے، جب انسان کے پاس نہیں ہوتا تو وہ بہت زیادہ پریشان رہتا ہے۔ تو یہ دن بہت ہی فضیلت والے دن ہے، اور اگلے سال کیا پتہ ہمیں یہ رات نصیب ہو یا نہ ہو، کیا پتہ ہم اگلے سال اس رات کو عبادت کر سکیں یا نہ کر سکیں، یہ رات آئے یا نہ آئے۔ تو اس لیے اپنے اللہ سے مانگ لو، اپنے اللہ کو راضی کر لو۔ جو بھی وقت ملتا ہے اس کو غنیمت جانو۔ جتنی بھی سانسیں چل رہی ہیں اس دنیا میں، یہی اعمال آپ کو آخرت میں کام آئیں گے۔ اگر آپ لوگوں نے پورے ماہ رمضان میں اپنی مصروفیات میں کوئی بھی وظیفہ نہیں کر سکے، کوئی بھی عمل نہیں کر سکے، دنیا کی رنگینیوں میں کم گم رہے، تو میرے بھائیوں، خدا کے لیے شب قدر کا وظیفہ کر لو اور اپنی زندگیوں کو آسان بنا لو۔ کافی لوگوں سے میں نے سنا ہے جو ہر وقت یہ شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ مہنگائی ہے، گزارا بہت مشکل سے ہوتا ہے، پیسے پورے ہی نہیں ہوتے۔ کافی لوگوں سے میں نے سنا ہے، تو لیکن کافی لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جن کے پاس اتنا زیادہ پیسہ نہیں ہوتا، اس کے باوجود بھی بہت مطمئن، بہت سکون والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ شکر گزار بندے ہوتے ہیں، اپنے اللہ کا ہر حال میں شکر کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں سکون بھی ہے، ان کو کسی طرح کی کوئی پریشانی بھی نہیں ہے۔ تو آئیے اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ وظیفے کو آپ نے اچھی طرح سمجھ لینا ہے، وظیفہ کس طرح کرنا ہے۔ شب قدر کی رات کا یہ وظیفہ ہے، رات کو کر لیں، جس وقت آپ آسانی سمجھیں آپ کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کے 8 مبارک ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ نام آپ کی سکرین پہ شو ہو رہے ہیں: یا غنیو، یا مغنیو، یا وہابو، یا رزاقو، یا ودودو، یا مجیدو، یا سلامو، یا حفیظو۔
इन नामों को आपने जब एक दफ़ा पढ़ोगे, सारे 8 के 8 नाम तो ये एक शुमार होगा। उसके बाद आपने तस्बीह का एक दाना आगे कर लेना है। इसी तरह जब दोबारा इन 8 मुबारक नामों को पढ़ोगे, आपने तस्बीह का दूसरा दाना आगे कर लेना है। फिर अल्लाह पाक के इन मुबारक खूबसूरत सफाती नामों को तीसरी दफ़ा पढ़ोगे, एक मरतबा मुकम्मल करोगे तो फिर आपने तीसरा दाना आगे कर लेना है। इसी तरह आपने ये अल्लाह पाक के मुबारक नाम जो हैं, इनको आपने मुकम्मल कर लेने हैं। एक तस्बीह, इसके बाद वो तस्बीह आपने हाथ में रखकर हाथ में करके दुआ मांगनी है। आपका मुंह आसमान की तरफ हो, आपका जो रुख है वो किबले की तरफ हो। वही तस्बीह जिस पर आपने इसमें आज़म पढ़े हैं, वो तस्बीह आपके हाथ में हो और अपने अल्लाह से दौलत की दुआ कर लेनी है। जो रिज़्क़ की तंगी का मसला है, उस हवाले से अपने अल्लाह से मांग लेना है। पैसों की जो फिक्र है, टेंशन रहती है दौलत की, उसके बारे में अपने अल्लाह से मांग लेना है। यकीन जानो इतना पैसा आपके पास आएगा, इतनी दौलत आपके पास आएगी कि आप लोग मुझे ज़रूर दुआ दोगे। अपने अल्लाह से मांगा करो, अल्लाह पाक बहुत देने वाला है। ज़मीन व आसमान के जितने भी खजाने हैं सारे अल्लाह के हैं। वो ज़ात जब किसी को देती है तो उसको इतना देती है कि उसकी नस्लों से भी ख़त्म नहीं होता। लोगों के पीछे मत भागा करो, अपनी मेहनत करा करो और अपने अल्लाह से मांगो। अल्लाह पाक हमेशा मेहनत का फल ज़रूर देता है और जो भी बंदा अल्लाह से मांगता है अल्लाह पाक उसको नवाजता है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप